اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التبنی، حدیث نمبر 7226، اردو ترجمہ۔ نیک آرزوؤں کے جائز ہونے کا بیان۔ آرزو کرنے کے بارے میں اور جس نے شہادت کی آرزو کی، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں، مگر اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں، تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ حدیث نمبر 7227، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الفاظوں کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ حدیث نمبر 7228، اردو ترجمہ۔ نیک کام جیسے خیرات کی آرزو کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اسے بھی خیرات کر دیتا۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن منبع نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوائے اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ حدیث نمبر 7229، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر مجھے پہلے سے وہ معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ حدیث نمبر 7230، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن عمر جرمی نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری بصری نے، ان سے حبیب بن ابی قریبہ نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے، پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے، پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا و مروہ کے طواف کا حکم دیا اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد مینا جا سکتے ہیں؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہوتا۔ بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی، اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے، اور پوچھا، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا
کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں لیکن وہ حائضہ تھیں، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نماز پڑھ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحا میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کہ آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ حدیث نمبر 7231 اردو ترجمہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا کہ کاش ایسا اور ایسا ہوتا۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، بلال رضی اللہ عنہ جب نئے مدینے آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا، وادی مکہ میں، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوگی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی۔ حدیث نمبر 7232 اردو ترجمہ۔ قرآن مجید اور علم کی آرزو کرنا۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا ہی علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 7233 اردو ترجمہ۔ جس کی تمنا کرنا منع ہے، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر مال میں فضیلت دی ہے۔ مرد اپنی کمائی کا ثواب پائیں گے اور عورتیں اپنی کمائی کا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، ان سے ابو حوص نے، ان سے عاصم نے بیان کیا، ان سے نضر بن انس نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔ حدیث نمبر 7234 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے ابن ابی خالد نے، ان سے قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ حدیث نمبر 7235 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو عبید نے، جن کا نام سعد بن عبید ہے، عبد الرحمن بن اظہر کے مولا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب تمنی کی حدیث نمبر 7226 سے 7235 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔